حضرت گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے اسلام میں نماز کی اہمیت۔ نماز انسان کی پوری زندگی ایک اللہ کی بندگی میں ڈھال لینے کا نام ہے، تاکہ انسان کی پوری زندگی بندگی کے رنگ میں رنگ جائے۔ نماز زندگی کو کس طرح بندگی غیر اللہ سے آزاد کر کے بندگی رب کی پابند بناتی ہے۔ گویا کہ ایک نمازی نے ہر ایک طرف سے اپنا رخ پھیر کر اب صرف اپنا رخ اللہ تعالی کی طرف کر لیا ہے۔ وہ اللہ تعالی سے ہم کلام ہو رہا ہے، اس کے دل و دماغ اس کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بندے کی زندگی میں ایک گھڑی بھی ایسا نہیں آنا چاہیے جس میں بندہ کا تعلق خدا سے منقطع ہو جائے۔ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کو تمام تعلقات سے زیادہ مضبوط و مستحکم کر لے۔ نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں اور دوسرے اذکار نمازی کے دل و دماغ پر کیا اثر چھوڑتے ہیں۔ جب نمازی نماز کی اس حقیقت کو سمجھ لیں گے تو ان کے فکر عمل میں ایک زبردست انقلاب آ جائے گا۔ ان کی پوری زندگی بندگی کے رنگ میں رنگ جائے گی۔ پھر یہ نمازی خدا کا بندہ بن کر رہے گا۔ لہذا مزدور اور کسان و ملازم پوری ایمانداری اور محنت سے اپنا کام کریں گے، ملی ہوئی مزدوری کا حق ادا کریں گے۔ اب کوئی نمازی چوری، جوا، سود، رشوت، غبن اور ناجائز کاروبار کے ذریعہ مال و دولت بالکل حاصل نہیں کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح نماز میں آدمی ہاتھ باندھ کر اپنے رب کے سامنے ادب سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اسی ہستی کا ایک ادنا غلام ہوں جس کی بارگاہ میں عاجزانہ دست بستہ ہو کر کھڑا ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہو، فیکٹری و زمیندار ہو، وہ بھی قیام سے اٹھنے کے بعد رکوع میں اپنا سر جھکا دیتا ہے اور اپنی زبان سے اس کا اعلان کرتا ہے کہ یہ سر اسی طرح ہر وقت ہر معاملہ میں خالق کائنات کے آگے جھکا رہے گا۔ خالق کے کسی حکم سے روگردانی نہیں کرے گا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنے جسم کا سب سے محترم حصہ، اپنی مقدس پیشانی اپنے معبود کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے اور اللہ کے معبود و مسجود ہونے کا زبان حال سے اقرار کرتا ہے۔ جب نمازی شخص نماز کی اس حقیقت سمجھ لیں گے تو ان کے فکر و عمل میں ایک زبردست انقلاب آ جائے گا۔ ان کی پوری زندگی بندگی کے رنگ میں رنگ جائے گی۔ پھر یہ نمازی نماز پڑھے گا تو تاجر ہوگا تو تجارت میں بے ایمانی نہیں کرے گا، کاروباری ہوگا تو کاروبار میں دوسرے کو دھوکہ نہیں دے گا، ملازم ہوگا تو ملازمت کی ڈیوٹی پوری محنت سے انجام دے گا، دولت مند ہے تو دولت مندی میں یاد الہی سے غافل نہیں ہوگا، مسجد کا امام ہے تو امامت کا فریضہ ٹھیک طرح سے انجام دے گا۔ آج نمازی آدمی کے بارے میں بہت ساری شکایات اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ انہوں نے محض ایک رسم سمجھ لیا ہے۔ نماز محض مسجد میں حاضری اور قیام و قعود، رکوع سجود کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی اس ہماگیر وقت بندگی کی تربیت کا نام ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے۔
اصل نماز تو وہ ہے جو ہر وقت نمازی کو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنا کر رکھے۔ ایسے ہی نمازی جب اذان ہوتی ہے اپنے کاروبار، دفتر والے اپنے دفتروں اور کارخانوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی آواز کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ اذان جہاں اعلان ہے وہی نماز کا وقت بتاتی ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش کا موقع ہوتا ہے۔ جس طرح انہوں نے نماز کے لیے مالی خسارہ برداشت کیا، اسی طرح وہ زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی اللہ کی اطاعت و بندگی کے لیے بڑے سے بڑا مالی خسارہ برداشت کر لے گا، لیکن دولت دنیا کی خاطر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کو ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔